السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان و عمل کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آنے والا ہر لمحے میں آپ کے ایمان میں، عمر میں، عمل میں، روزی میں برکت عطا فرمائے۔ کل ہم نے جو واقعہ سنا وہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنا کہ کس طرح انہوں نے اللہ کے راستے میں، ایک عمر کا تقاضا تھا، ضعیف ہو گئے تھے، کمزور ہو گئے تھے، لیکن اللہ کی راہ میں پہاڑوں جیسا ایمان کیسے ملا ان کو، یہ حوصلہ کیسے ملا؟ اگر اس پہ غور کریں گے تو انسان سوچتے سوچتے تھک جاتا ہے کہ یہ حوصلہ کیسے ملا حضرت یاسر کو۔ تو پتہ چلتا ہے کوئی ایسی محبت تھی جو دل پہ غلبہ کر گئی تھی، اور وہ خدا معبود برحق کی محبت تھی، اللہ کی عظمت تھی، اللہ کی ہیبت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بات پہ یقین اور سچا ایمان تھا کہ جو بھی وہ خوشخبریاں انہوں نے سنی تھی جنت کے محلوں کی، جہنم کے آگ کے بارے میں، وہ ایسے ایمان لاتے تھے صحابہ کہ انہیں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ اللہ کی محبت تھی کہ وہ اللہ کی راہ میں کٹنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آج اس محبت کو ہمارے دل میں لانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں، رب کو پہچانیں کہ وہ کیسا ہے، اس نے اپنی پہچان قرآن میں کیسے کرائی۔ اگر جب ہم اپنے رب کو پہچانیں گے نا، اس لیے میں بار بار کہتی ہوں کہ قرآن کے قریب آؤ، قرآن سے جڑ جاؤ۔ اس نے قرآن میں اپنی ہیبت بتائی ہے، اپنی قدرت بتائی ہے، اپنی رحمانیت بتائی ہے، اپنی غفاریت بتائی ہے۔ جب ہم جڑیں گے تو ہم اللہ کو پہچانیں گے۔ جب ہم کو اللہ کو پہچانیں گے نا ہم لوگ، پھر اللہ سے محبت ہو جائیں گی۔ ہم اللہ کے بندے اب تک بھی تھے، لیکن وہ بندگی بدل جائے گی، جینے کا انداز بدل جائے گا، نمازوں کا انداز بدل جائے گا، پھر ہر عمل اللہ کے محبوب کی ادا میں ڈھلتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ عمل وہ قبول ہوگا جو تم میرے محبوب کے اتباع میں کر کے لے کر آؤ گے، تو تمہارا رب تم سے محبت کرے گا، تو ہر عمل بدلتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ کو پہچاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں اپنی صفات بتائی ہے، جب ہم جانیں گے تو ہم پہچانیں گے کہ ہمارا رب ہے کون، وہ کتنا طاقتور ہے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جان لیے تھے کہ میں کس پروردگار کا بندہ ہوں، کہ یہ بظاہر تو میرے اعضاء کو اونٹوں سے باندھ لیے ہیں، لیکن اگر میں جام شہادت نوش کر لیتا ہوں، جام شہادت پی لیتا ہوں، تو میں ایسی جنتوں میں پہنچ جاؤں گا جس کی خوشبو بھی ان کافروں پر حرام ہے، اگر یہ ایمان نہ لائے تو۔ یہ طاقت کے اندر اللہ کو پہچاننے کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی۔ آج ہم نے صرف یہی سنا ہے بچپن سے کہ اللہ ایک ہے، بے شک وہ ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ گناہ کرنے پر جہنم دیتے ہیں، اگر ہم نیک کام کریں تو جنت دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی کبریائی عظمت کو پہچانیں گے تو ہماری عبادت کا انداز بدل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مُطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں سے کہ لوگوں نے جیسے اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی ویسی نہیں کی۔ اب یہ قدر کیوں نہیں کی؟ یعنی ہم نے اللہ کو پہچانا نہیں، اس لیے ہم اپنی پریشانیوں میں لوگوں کی طرف جھکتے ہیں، اپنے پریشانیوں کا تذکرہ کر کے ہر در بھٹکتے ہیں، لیکن اس عظیم در پر سر جھکانے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہم نے اپنے رب کو پہچانا نہیں۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ قیامت کا دن ہوگا، جس زمین پہ تم رہ رہے ہو نا وہ میرے مٹھی میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وہ میرے مٹھی میں ہوں گی۔ اب سوچو اتنی بڑی زمین، اگر نظریں چاروں طرف پھیلائے تو ہر طرف زمین ہی زمین نظر آتی ہے نا، اور آسمان تو ایسا ہے کہ ہماری نگاہیں اس کو پا نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اسی آیت میں کہ وہ زمین میرے مٹھی میں ہوں گی قیامت کے دن، اور ساتوں آسمان میرے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ اب سوچو یہ ساتوں آسمان کس طریقے سے اللہ کے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ کبھی پہچاننے کی کوشش کی اپنے رب کو؟ اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ میرے بندے
تو چاہے جہاں بھاگ لے مجھے چھوڑ کے، تیرے پاس میری طرف لوٹنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔ تیری جتنی پریشانیاں ہو، تیرے جتنے دشمن ہو، تو جس تنگی میں مبتلا ہو، سارے زمین میں جتنے لوگ ہیں ان کی چوٹیاں میرے قبضے میں ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اور یہ آسمان کس طرح سے لپٹے ہوئے ہوں گے، کبھی سوچا ہے؟ یہ ایک آسمان پہ تو لوگ پہنچ ہی نہیں پاتے۔ جو خلا ہے، خلا جہاں پہ چاند سورج لٹکے ہوئے ہیں، یعنی گھوم رہے ہوا میں، وہ کسی چیز پہ بھی نہیں ہے۔ سورج ہمارے زمین سے کئی ٹن بڑا ہوا ہے، اور یہ ساری چیزیں تو ہمارے دماغ میں بھی نہیں آ سکتی۔ کتنے بڑے بڑے کہکشاں، گیلیکسی ہے، بلیک ہولز ہے، یہ سب تو الگ بات ہے۔ ساتوں آسمان اللہ فرماتے ہیں کہ میرے مٹھی میں لپٹے ہوئے ہوں گے، یعنی اللہ سکرول کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ اس وقت یہ انسان کہاں ہوں گے جب زمین اس کے قبضے میں مٹھی میں لے لیں گا اور آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے؟ فرمایا گیا یہ انسان جہنم کے پل پر ہوں گے، یعنی وہاں سے گزر رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر! اللہ کی ہیبت کو جانو، یہ کیسے ہے، اس کو پہچانو۔ یہ آسمان کوئی معمولی آسمان نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو یہ تخلیق کی ہے، جب ہم آسمانوں کو دیکھتے ہیں تو یہ آسمان، زمین اور آسمان کے بیچ میں جو چوڑائی ہے وہ کس رفتار سے تو ہم جانتے ہی نہیں، لیکن 500 سال کی مسافت ہے۔ اب ایک آسمان سے لے کے دوسرے آسمان کی مسافت بھی 500 سال ہے۔ ہر آسمان کی مسافت 500 سال، 500 سال۔ اب یہ 7 آسمان کی مسافت ہے، لیکن جب ہم ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک پہنچتے ہیں نا، تو ایک آسمان کی موٹائی بھی اتنی ہے کہ وہ 500 سال کی موٹائی ہے، یعنی ڈسٹینس، لمبائی 2 آسمانوں کے درمیان 500 سال، اور وہ آسمان اتنا گہرا اور موٹا ہے کہ وہ 500 سال۔ سوچو، 3,500-4 ہزار سال کا یہ ہے، مسافت ہے، ڈسٹینس ہے، اور اس کے بعد میں ان 7 آسمانوں کے اوپر اللہ نے گہرا سمندر بنایا ہوا ہے، اس کی مسافت بھی 500 سال۔ اب وہ کس رفتار سے ہے وہ تو ہماری عقلیں سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور قرآن فرماتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان نے عرش پر استوا فرمایا، وہ اپنی شان کے مطابق وہاں ہے۔ سوچو تو صحیح، اتنا دور، اتنا ڈسٹینس بتایا گیا ہے، اور اتنا دور جب ڈسٹینس بتایا گیا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اے میرے بندے، ہم تو تمہارے شہ رگ سے زیادہ قریب ہیں۔ اب سمجھو اس رب کی کبریائی اور بڑائی کو، جانو اپنے اللہ کی طاقت کو، کہ زمین پر کون ہے ایسا جو اس کا مقابلہ کرے۔ جو بھی کمزوری ہے، جو بھی پریشانی ہے، ایسی کون سی چیز ہے جو تمہارے رب کے ہاتھوں میں نہیں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ اتنے بڑے بڑے آسمان، کہ آپ کی عقل اس کو سوچ سکتی ہے؟ وہ قیامت کے دن میرے مٹھی میں ہوں گے، میں اس کو ایسے اسکرول کروں گا جیسے آپ چھوٹا سا پیج، یعنی کاغذ جیسے کہ ہم ایک راؤنڈ کرتے ہیں نا اسکرول، اس طرح اسکرول کر کے میرے مٹھی میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر! ایک اللہ کی کبریائی کو سمجھو، اور جتنا سمجھو گے عبادت کا تعلق بڑھتا جائے گا۔ جتنا پھر رکوع میں جاؤ گے، اپنے آپ کو اتنا چھوٹا محسوس کرو گے کہ اے رب تو کہاں، یا اللہ اور میں تیری بندی کہاں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بندہ کہہ کے پکار رہا ہے، اور ہم سے محبت کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں صرف مالک ہوں، خالق ہوں، میں جبار ہوں، نہیں، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ پہچانو اپنے رب کو، اس کی قدرت کو، اس کے جلال کو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے اپنے صفات بتائے ہیں، جب ہم جانیں گے تو اللہ سے محبت ہو جائے گی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو سمجھتے نہیں، اور اس کے بعد میں وہی ان کی موت ہو جاتی ہے۔ اگر یہ باتیں اللہ کے بارے میں ہمیں سمجھ رہی ہے، ہم اپنے رب کو جان پا رہے ہیں، تو یہ خوش قسمتی سمجھو کہ ہمارے اندر دھڑکتا ہوا دل اور رگوں میں دوڑتا ہوا خون موجود ہے۔ ابھی تک غرغرے کی کیفیت نہیں آئی میرے رب، اور تو نے تیری پہچان میرے کانوں سے ٹکرا گئی، میرے دل میں تیری کبریائی آ گئی۔ پھر جب ہم کہیں گے اللہ اکبر، نماز کے لیے جب دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کے کہیں گے اللہ اکبر، تب دلوں میں سے سارے خیال چھٹتے چلے جائیں گے۔ ایک دل میں یہ
हैबत पैदा हो जाएगी कि मैं सारे कायनात के उस बादशाह के सामने खड़ी हूँ जिसके उंगलियों, दो उंगलियों के दरमियान इन लोगों के दिल है, जिनके हाथ में, जैसे उसके शान के मुताबिक है। अब उसके आज़ा का जब तस्करा कुरान में होता है, हाथ है, पिंडली का तस्करा होता है, तो ये इंसानों जैसा नहीं है, वो उसके शान के मुताबिक है। बस उसने हमें समझने के लिए ये मिसालें दी है। वो जैसा है अपनी शान में है, उसको जानो, अल्लाह को पहचानो। फिर जब हम नमाज को खड़े होंगे, तो जब हाथ बांध के खड़े होंगे, तो दिल में आजिज़ी पैदा होगी कि मैं ऐसे रब के सामने हूँ जिसके हाथ में सारे आलम के इंसानों की, मखलूक की, दरिंदों की, चरिंदों की, परिंदों की और बड़े बड़े बादशाहों की चोटियां हैं। फिर हम निडर होते हुए नजर आएंगे, हालात से घबराएंगे नहीं। जो है नमाज में खड़े होकर अल्लाह से दिल लगी करेंगे, अल्लाह से बातें करेंगे। उसके बाद जब दुआ को हम हाथ उठाएंगे, दुआ का प्याला हाथ ऐसे फैल जाएगा कि मैंने उस कायनात के बादशाह के सामने अपने हाथों को फैला दिया है, जिसके पास ऐसे खजाने हैं, जिस रब के पास वो खजाने हैं, जिस खजाने की कोई इंतहा नहीं, जिस रब के पास जब वो देने पर आए तो कोई ऐसा नहीं जो उसके देने को रोक सके, और अगर जब वो छीनने पे आए या रोकने पर आए तो ये पूरी दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो मुझे कुछ दे सके। जब ये ईमान हमारा बनेगा, तब हमें अल्लाह की मोहब्बत पैदा होगी, उसका दिल में खौफ पैदा होगा। अपने बच्चों को अल्लाह की ये कुदरत बताओ, अल्लाह की ताकत बताओ। जब हमारे बच्चे भी अल्लाह की ताकत को जानेंगे तो दुनियाई ताकतों से वो नहीं डरेंगे। वो अल्लाह के हुजूर जब सजदा करेंगे तो उनको पेशानी को लज्जतें महसूस होगी, सजदे में एक चाशनी महसूस होगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने बताया कि इतने ऊपर का डिस्टेंस बताया कि इतने आसमान है, ऐसा डिस्टेंस है, इतनी दूरी है, 500 साल की मुसाफतें हैं, अर्श इतना ऊपर है। लेकिन कुरान में बता दिया कि मेरे बंदे, ए जमीन पे चलने वाले, मेरे कमजोर से बंदे, अगर तू मेरे करीब होना चाहता है ना, तो मैं तुझे एक रास्ता बता देता हूँ। वसजुद वक्तरिब, कुरान में सूरह इक़रा की आखिरी आयत है, वसजुद वक्तरिब, सजदा कर, करीब हो जा। पता क्या चला, जब हम सजदे में सर रखते हैं तो किस्मत वाले समझो, अपनी किस्मत पे नाज करो कि या अल्लाह, तूने मुझे मौका दिया है कि मैं तेरे करीब हो जाऊं। क्योंकि कुरान में रास्ता जो बता दिया, इन आसमानों के जो फासले हैं उसको तय करने का, एक जमीन पे तू सर रख दे, तू मेरे करीब हो जा। वसजुद वक्तरिब, तो नमाजों को पढ़ते हुए अल्लाह की मोहब्बतों को, उसकी ताकतों को महसूस करो। जितनी कमजोरी है, जितना लोगों ने तंग कर रखा है, जितने हालात कमजोर है, जिस बीमारी ने घेर लिया, कोई ऐसी चीज नहीं जो अल्लाह की कुदरत से टक्कर ले सकती है। इसलिए अल्लाह के आगे अपने हाथ उठाओ, उससे दुआएं मांगो, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों पर चलो, उनसे मोहब्बत करो, उनकी हर सुन्नत के खोज लगाने में अपनी जिंदगी को लगा दो कि कौन सा तरीका है जिस तरीके को मैं अपनाऊंगी, कौन सा काम है जिस पे जब मोहम्मदी मोहर लग जाएगी तो उस मोहर के साथ मेरा मौला मुझे अपना दोस्त बना लेगा। अल्लाह ताला हम सबको जो भी सुना है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अपनी अजमत और किब्रियाई और बड़ाई हमारे दिलों में, हमारी नस्लों में दाखिल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।